حمدا لک یا ذا الفضل والاحسان وصلاۃ علی من ارسل الی کافۃ الخلق من الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ ومتبعہ ما دام الملوان وبعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جو نبی بھی اس کائنات میں تشریف لائے انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو احسن انداز میں مخلوق تک پہنچایا۔ انسان جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جب نبی کا حسن دیکھا، ان کا انداز تکلم دیکھا، ان کی باتوں کی حقانیت کو دیکھا تو ان فطرت کے مظاہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں نبی تسلیم کر لیا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کی فطرت میں یہ بات شامل نہ تھی اور وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ یہ شخص جو ہم میں سے ہے، ہم جیسا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے ہم اس وقت نبی مانیں گے جب یہ کچھ ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دے۔ توجہ ہے؟ بس میں اپنی بات شروع کر دی ہے اور اسی میں انشاءاللہ اختتام کی طرف جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ چاہا ہم نبی اسے مانیں گے جو کچھ ایسا کر کے دکھائے جو ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے انبیاء سے مطالبہ کیا، تقاضا کیا۔ اللہ نے بھی ہر دور میں ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ جس دور میں جو چیز عروج پر تھی، اللہ نے اس دور کے نبی کو اسی طرح کا معجزہ عطا فرما دیا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عصا عطا فرما دیا کہ جس کے سامنے ان سارے جادوگروں نے بھی سر جھکا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر طب عروج پر تھی، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ حکیم تو مریضوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، زندگی دیتے تھے، مگر جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا وہ نہ صرف مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ ہر دور میں اللہ نے انبیاء کو کچھ ایسا عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے اس بات کو مان لیتے تھے کہ یہ ضرور اللہ کا نبی ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جب آپ کی باری آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. بات مختصر کر رہا ہوں. برہان کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے دلیل اور دوسرا معنی ہے معجزہ. فرمایا اب تمہارے پاس جو رسول آ رہا ہے اس کی عظمت اور شان یہ ہے ہم نے اسے اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا. اور دوسرا معنی معجزہ. فرمایا اس سے پہلے جو نبی بھیجے ہیں کسی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزے دیے, کسی کو 9 معجزے عطا کیے. اب جو رسول بھیج رہے ہیں اسے 1-2 معجزے نہیں دیے, اسے سراپا معجزہ بنا کر بھیج رہے ہیں. وہ نبی آ رہا ہے جس کی ذات ہی معجزہ ہے. ہاں وہ نبی آ رہا ہے جس کا دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے اور دنیا سے جانا بھی معجزہ ہے. وہ نبی آ رہا ہے کہ جس کا کلام بھی معجزہ ہے, جس کا سکوت بھی معجزہ ہے, جس کا نظر اٹھانا بھی معجزہ ہے اور نظر کو جھکانا بھی معجزہ ہے, جس کا اٹھنا بھی معجزہ ہے, جس کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے. ہاں ہم نے انہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. لوگ آ کر معجزے طلب نہیں کریں گے, جو محبوب کو دیکھیں گے وہ دیکھتے ہی مان جائیں گے کہ اللہ کا نبی آیا. کہ ہم نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا کا حسن و جمال معجزہ. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. آپ کی ہر ادا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ کی ہر ادا, ہر قول, ہر فعل معجزہ ہے. احباب ذی وقار, حضور اکرم علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ معجزات بھی اس زمانے کے اعتبار سے, کیونکہ قیامت تک کا زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے. کسی دور میں جو چیز عروج پر جا سکتی تھی, کسی دور میں قیامت تک کے لیے انسان جس چیز پر ناز کر سکتے تھے اللہ نے وہ سارے کمالات مصطفیٰ کو عطا فرما دیے. میرے آقا کو انسانوں کے لیے بھی معجزات عطا فرمائے, حیوانات کے لیے بھی معجزات عطا فرمائے, جمادات کے لیے بھی معجزات عطا فرمائے, جنات کے لیے بھی, ملائکہ کے لیے بھی, ہر عالم کے لیے معجزات عطا فرمائے. ان معجزات میں سے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے معراج کی بات کروں گا. احباب ذی وقار, معجزہ جیسے میں نے پہلے کہا ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے. عام روٹین میں جو چیز نہ ہو سکتی ہو نبی وہ کر کے دکھا دے تو یہ معجزہ ہے. کیا پتھر بول سکتے ہیں؟ پتھر نہیں بولتے, لیکن مصطفیٰ اشارہ فرمائیں پتھر کلام کریں یہ نبی کا معجزہ ہے. آپ اشارہ فرمائیں درخت چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں یہ معجزہ ہے. ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کس کس معجزے کا ذکر کیا جائے. پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے, وہ کمالات عطا فرمائے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیبیہ کا مقام ہے, حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام موجود ہیں. پانی ختم ہو جاتا ہے, حاضر ہوتے ہیں آقا, پانی کی طلب ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے ایک پیالے میں اپنے دست مبارک کو رکھا, جب باہر نکالا آپ کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. ارے پتھروں سے چشمے جاری ہوتے تو سب نے دیکھے ہیں, یہاں مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے. مظفر وارسی نے کہا تھا وہ صحراؤں میں بھی پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں
کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے دستے مبارک سے آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور حضرت انس فرماتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ انگلیوں کا پانی ان کے لیے بھی کافی ہوتا۔ احباب زیباکار، انہی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ حضور اکرم علیہ السلام کا وہ سفر معراج ہے۔ سفر معراج، معراج مصطفیٰ نے کیے راز جو افشان، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ آج انسان اس ہوا میں سفر کر رہا ہے اور چاند تک پہنچ چکا ہے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں نے ترقی کر لی ہے اور معاذ اللہ نبی اس مقام تک نہ پہنچ پائے تو اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کو معراج عطا فرما دی۔ ارے معراج محمد نے کیے راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی جو یہاں سے گزر کے گئی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی یہ عظمت، شان اور کمال ہے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر، اور قرآن مجید کے مطابق آپ مسجد حرام میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین ایک نور کا جانور اور نور کی سواری براق لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کا شق صدر فرمایا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اس براق پر سوار کیا جاتا ہے۔ براق نور کا ایک جانور اور نور کی سواری تھی۔ غور کیجئے، اگر حضور اکرم علیہ السلام آپ صرف بشر ہوتے تو اس نور پر سواری نہ کر سکتے۔ آقا اس نور پر سوار ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ صرف بشر نہیں، آپ نور بھی ہیں۔ میرے آقا کا یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام صفیں بنائے کھڑے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور اس کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ اس براق پہ سوار ہوتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچے، وہاں استقبال کیا جاتا ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ 7 آسمانوں پر یہی سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ حضور اکرم علیہ السلام آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، نوریوں کا سردار جبریل امین رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہاں سے آگے اگر ایک بال برابر بھی گیا میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آقا میرے مقام کی انتہا یہاں تک ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں رک کے کہوں گا، حضور اکرم علیہ السلام اگر صرف نور ہوتے تو آپ سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھ سکتے۔ پتہ چلا میرے آقا کی ذات نہ صرف بشریت میں مقید ہے، نہ نورانیت میں مقید ہے۔ بشریت و نورانیت یہ دونوں در مصطفیٰ سے خیرات لیتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور اکرم علیہ السلام کا سفر یہاں سے آگے جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پہ جا کر براق بھی رک جاتا ہے۔ پھر ایک رف ایک تخت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں۔ جب عرش معلیٰ پہ پہنچے، ثم دنا فتدلی، ادھر سے مصطفیٰ قریب ہو رہے تھے، ادھر سے رب کی ذات قریب ہو رہی تھی۔ فکان قاب قوسین او ادنا،
وہ اتنے قریب ہو گئے جس طرح کے دو کمانے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب دو کمانے استعارہ کے طور پہ ذکر کر کے فرما دیا او ادنا، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ میرے قریب تھا۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا مقام میں بلا کر جیسا آپ کی شان کے لائق تھا ویسا اپنا دیدار اور اپنا جلوہ عطا فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اتنی عظمت، شان اور رفت والا رسول اور نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کے در کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کریں۔ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم بھی اگر معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، عروج در مصطفیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے میں ہے۔ آئیے حضور اکرم علیہ السلام جن کی محبت میں آپ رات کے اس پہر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ معراج مصطفیٰ کے توفیل آپ کی قسمت، آپ کے نصیب کو بھی ضرور عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو عروج عطا فرمائے، ہر زوال سے محفوظ رکھے، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک اس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ معراج مصطفیٰ کے توفیل جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔